نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں جو چیز سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا۔ لیکن اگر آپ اس کے آگے ایک قدم بڑھائیں گے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا پڑھیے؟ اس لیے کہ یہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھیے، مشہور تو یہ بات ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری حقیقت ہے وہ اس طرح سے مشہور نہیں ہوئی، اور وہ دوسری حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز پڑھوائی گئی تھی اس موقع پر وہ سورہ فاتحہ تھی۔ کیا پڑھیے اپنے رب کے نام سے؟ اور حضور نے پوچھا کہ کیا پڑھوں اپنے رب کے نام سے، مجھے تو، اور کیسے پڑھوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں تو امی ہوں، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، پڑھوں گا کیسے؟ اور بعض روایات کے مطابق ایک ریشمی حریر و ریشم کے ایک جزدان میں وہ تحریر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے سامنے پیش کی، اور یہ مستند روایت ہے، اور اس میں جو چیز حضور کو پڑھوائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ سورہ فاتحہ تھی۔ پھر حضور غار حرا سے جب باہر تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ٹھوکر ماری زمین پر اور ایک چشمہ نکلا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تعلیم دی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یا بعض اختلافات کے مطابق کہ اگلے دن نماز پڑھنی سکھائی، لیکن اسی طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ تو جو چیز سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ سکھائی گئی اور پڑھائی گئی وہ بھی اللہ کی ربوبیت کا اظہار تھا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو عالمین کی رب ہے۔ یہ ذات مبارک عالمین، اللہ کی ذات عالمین کے رب ہے۔ عالمین کا مطلب انسان بھی ہیں، عالمین سے مطلب کائنات کے جو عالم ہے، عالموں کی بہت ساری جو مجموعہ ہے، اس مجموعے کے علاوہ عالمین کا مطلب انسان بھی ہیں۔ انسان خود ایک عالم صغیر ہے، اور عالمین سے مراد انسانوں کی ذات بھی لی جاتی ہے عربی زبان میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا کلمہ سکھایا گیا، اور وہ کلمہ اس کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ آپ گواہی دیجئے، شہادت دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور خدا کی الوہیت کا یہ علم تھا، یہ اقرار تھا، یہ پیغام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور جو پہلی وحی بتائی گئی وہ خدا کی ربوبیت کا اظہار تھا، اور اس کی تاریخ کے تانے بانے وہاں سے جوڑے گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اقرا باسم ربک الذی خلق جب انسانوں کی تخلیق کی تھی تو اس وقت بھی یہی ساری کارروائی اور یہی ساری ردات انسانوں کے ساتھ پیش آئی تھی۔ وہ چیز ہماری یادداشت میں نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کا اظہار کیا ہے، اور وہ ہمارے لاشعور کے اندر ضرور موجود ہے، شعور میں نہیں ہے لیکن ہمارے لاشعور میں موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہی لاشعور ہے کہ جو کام کرتا ہے اور انسان کسی نہ کسی کی پرستش کرتا ہے۔ انسان جب حق سے ہٹ کر کوئی خدا کی تلاش کے راستے اختیار کرتا ہے تو پرستش کے لیے یا تو اپنے آپ کو بالکل گرا دیتا ہے یا بہت اٹھا دیتا ہے۔ بالکل گراتا ہے تو پرستش کا جو زندگی پر مجبور کرتا ہے۔ تو جو کائنات کا اصل مسئلہ ہے وہ خدا کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ یہ خدا کے قرب کا پہلا قدم، اس کے بغیر کوئی قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ عام انسانوں کی طرح حضور کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے زانو مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے ملا دیے. ایک انجانی شخصیت کے طور پر آئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اپنے لباس کی شفافیت سے اور اپنے چہرے کے اجلے پن سے لگتا نہیں تھا کہ کوئی مسافر ہے جو کوئی دور سے سفر کر کے آیا. بالکل اجلا لباس پہنے ہوئے تھے، چہرہ بالکل حشاش بشاش تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے بالکل اپنے زانو مبارک انہوں نے ملا دیے اور پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو پہلی چیز بتائی وہ یہ کہ اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو. کس بات کی شہادت دو؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم اس بات کی گواہی دو. کس کی؟ اس کلمہ حق کی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور روزے رکھو اور حج کرو. اس کی اور بھی آگے حضور نے ایمان کے بارے میں بتایا، احسان کے بارے میں بتایا ان کا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر جواب پر کہتے جاتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. حضرت عمر کہنے اور پھر وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تمہیں پتا ہے کہ یہ کون تھے؟ معلوم. انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اور یہ بتانے آئے تھے کہ تم خدا کی عبادت کیسے کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اور عبادت کو ایک یکساں اصطلاح کے ساتھ بیان کیا. اسی لیے حضرت امام تیمیہ نے عبادت اور دین کو ہم مانے لیا. اب آپ اس پوری جو میں نے آپ کے سامنے جو پہلی وحی کا لمحہ آغاز کہ حضور کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، حضور اسلام کیا بتا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام دین کیا بتا رہے ہیں، عبادت کس کو کہہ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ جب دیکھیں گے تو یہ الہ، یہ رب، یہ دین، یہ عبادت، یہ سب آپ کو ہم مانے اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر آئیں گے. ان میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ بعض معاملات اللہ سے متعلق ہیں، بعض معاملات دنیا سے متعلق ہیں. کوئی تقسیم اس کے اندر نہیں. اور یہ ناقابل تقسیم ایک چیز ہے. لیکن چونکہ اسلام پر جاہلیت نے جب شبخون مارا ہے تو وہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر مارا ہے. مسلمان بن کر شبخون مارا ہے اور جاہلیت مسلمان بن کر اس پورے تصور کے اوپر قابض ہوئی. وہ تصور کہ جو ہمارے لاشعور میں بھی موجود ہے اور جس کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا اور اللہ نے ان کے اعتراض کا جواب یہ کہہ کر دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر خلیفہ فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. اور جب یہ ہوئی تو عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی کو کوئی بڑا منصب اور اعزاز دیا جاتا ہے تو اس کی تقریب منعقد ہوتی ہے. کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی صدر بنتا ہے تو حلف برداری کی بھی تقریب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو منصب خلافت عطا کیا اور اس کو اختیارات عطا کیے ایک محدود دائرے کے، اپنی مرضی کا مالک اس کو بنایا اور ان اختیارات کے ساتھ اعلان کیا گیا، باقاعدہ فرشتوں میں منادی ہوئی کہ اللہ ایک نئی مخلوق کو تخلیق کرنے جا رہے ہیں اور اس کو اختیارات دے رہے ہیں. وہ زمین کے اوپر آباد ہوگی اور زمین کے اوپر اپنی مرضی کی مالک ہوگی. اور اس واقعے سے پہلے فرشتوں میں سوال جواب ہوتے تھے کہ کیا کوئی نئی مخلوق آنے والی ہے، کچھ ہونے والا ہے. یعنی لوگ اس وقت کی جو مخلوق تھی اس میں یہ تشویش کی تھی کہ کیا ایسی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے. اور پھر اللہ نے اس کا اعلان کیا، پھر اس کی منادی ہوئی، پھر یہ منصب خلافت آدم کو عطا کیا گیا، پھر اس کی ایک تقریب منعقد ہوئی اور اس تقریب میں آدم سے حلف لیا گیا. اللہ نے آدم سے سوال کیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہیں منصب خلافت کو عطا کر دیا گیا ہے، اب تم بااختیار ہستی کے طور پر جب زمین پر جاؤ گے تو تم اپنا رب کس کو بناؤ گے؟